بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدہ نے 7 دن دودھ پلایا، 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینے سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے بھجواتے تھے، اور یہ شریعت حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں تھیں۔ یہ ملاقات کے لیے آئیں، دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئیں تو اپنے سر سے وہ چادر اتار کر زمین پر بچھا دی جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرمائیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم رہی تھی۔ فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئی، ماں کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے، حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری، 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شریک تھی، پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے واپس جانے کی خواہش ظاہر کی، رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ وعدہ اسلام لے آئیں، یہ ہے شریعت۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے لکھانے اور سکھانے کی عوض رکھا گیا تھا۔ حضرت زید بن ثابت کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبرانی زبان سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا، سہیل بن عمر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا اور توہین آمیز شعر بھی کرتا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہیل بن عمرو کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز دی، میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو اللہ میرے اعضاء بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے گا۔ اس سے پوچھا گیا، کیوں؟ سہیل بن عمرو نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو اسی وقت رہا کر دیا۔ یہاں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، سہیل بن عمرو شاعر بھی تھا اور گستاخ رسول بھی، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہیں کیا یہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیں۔ یہ ہے شریعت۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجئے۔ عمر بن عبدو مشرک بھی تھا، ظالم بھی اور کافر کی طرف سے مدینے پر حملہ آور بھی۔ جنگ کے دوران عمر بن عبدو مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کے خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے، لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا، سفیر نے لاش نکالنے کی عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمر بن عبدو کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال کو سونپی گئی۔ حضرت بلال کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلایا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا، تم اذان دو۔ اذان دی گئی، آپ نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا،
تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اس وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مدینے۔ کفار نے ان سے کہا آپ اگر وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوگے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی اور ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینے بھجوا دیا گیا اور فرمایا ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا، انہیں ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینے میں رہا یہ مسجد نبوی میں مقیم رہے اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ ایک مسلمان نے کسی اہل کتاب کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے خلاف فیصلہ دیا اور یہ مسلمان قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کے انتقام لیا جائے گا۔ رحمت للعالمین نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس کی سپرد کیا اور فرمایا نہیں، آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینے میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ مدینے سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور سامان مکہ بھجوا دیا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی مکہ کے لوگوں پر پورا وقت ہے آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینے کے یہودی اکثر مسلمانوں سے بحث چھیڑ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت میں بلند ہے یا حضرت موسیٰ، یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ ثمامہ بن اسال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ یہ گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا۔ یہ 3 دن قید میں رہا، اسے 3 دن دعوت دی جاتی رہی۔ یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے رستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دست مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربیع رحمۃ للعالمین کے داماد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب ان کے عقد میں تھی۔ یہ کافر تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس مکہ جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینے آ گئے اور زینب کے گھر پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں۔ حضرت زینب نے عرض کیا ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا گیا یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ صحابہ نے مال فوراً واپس کر دیا۔ آپ ملاحظہ کیجئے حضرت زینب قبول اسلام کی وجہ سے مشرک خاوند کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کو صاحبزادی کے گھر سے نہیں نکالا۔ یہ ہے شریعت۔ حضرت عائشہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا وہ دن جب میں طائف گیا اور عبد علیل نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ عبد علیل طائف کا سردار تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جلال میں آ گئی۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کیا اگر اجازت دیں تو ہم اس پورے شہر کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ یہ سیرت کا اس نوعیت کا واحد واقعہ تھا کہ جبرائیل امین نے گستاخی رسول پر کسی بستی کو تباہ کرنے کی پیشکش کی ہو اور عبد علیل اس ظلم کی وجہ تھا۔ عبد علیل ایک بار طائف کے لوگوں کا وفد لے کر مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اس کا خیمہ لگایا اور عبد علیل جتنے دن مدینہ میں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر روز نماز عشاء کے بعد اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اس کی دل جوئی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق اعظم تھا، یہ فوت ہوا، اس کی تدفین کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی دیا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور یہ بھی فرمایا میری 70 دعاؤں سے اگر اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ بار اس کے لیے دعا کرتا۔ یہ ہے شریعت۔ مدینہ کی حدود میں آپ کی حیات میں 9 مسجدیں تعمیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر کہیں مسجد دیکھو یا اذان کی آواز سنو تو وہاں کسی شخص کو قتل نہ کرو، یہ ہے شریعت۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ جواب دیا غصہ نہ کرو۔ وہ بار بار پوچھتا رہا، آپ نے ہر بار یہی جواب دیا غصہ نہ کرو، یہ ہے شریعت۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑی رحمت ہے، آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔